اگر آپ روزانہ نئے ڈرامے اور کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئکن کو دبائیں تاکہ جیسے ہی نیا ڈرامہ اپلوڈ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ڈرامے میں سب سے زیادہ پسند کیا آیا۔ تو چلو بغیر کسی کے کہانی شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا آغاز میں اپنے مین لیڈس کو ایک دوسرے کو کس کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ جیا کے باس ہانگ کا کال آتا ہے جو کہتا ہے کہ تمہارے والد جیل میں ہیں تو اب یہ اچھی لڑکی بننے کی اداکاری مت کرو، چاہے تم میرے خاندان سے تعلق رکھتے ہو لیکن میں نے تمہیں ہاتھ تک نہیں لگایا، اس لیے یہ مت سمجھنا کہ تمہاری مجھ سے شادی ہو جائے گی۔ اسی دوران مسٹر جیا کن جو جیا کے کان کو کاٹ رہا ہوتا ہے غصے میں اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈال لیتا ہے اور اس کا فون سوئمنگ پول میں پھینک دیتا ہے۔ پھر دونوں رومانس کرتے ہوئے ساتھ سو جاتے ہیں۔ صبح جب جیا کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے اور اسے رات کی ساری باتیں یاد آتی ہیں جب مسٹر کین اسے بیڈ پر لا کر رومانس کر رہا ہوتا ہے۔ ایتھنی کے شیشے کی کھڑکی کے ساتھ لگا کر اسے پیچھے سے کس کر رہا ہوتا ہے۔ وہ فوراً اپنے کپڑے اٹھاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے جبکہ مسٹر کین مسکرا رہا ہوتا ہے اور یہ اپنے ہونٹوں کو چھوتا ہے۔ یہ خرگوش کتنی تیزی سے بھاگتی ہے۔ ادھر جیا سوچتی ہے کیا میں پاگل ہو گئی ہوں؟ وہ مسٹر کین تھا ہانگ کا کزن اور میرا دیور۔ اگر میرے والد نے ہانگ کے ساتھ میری شادی طے نہ کی ہوتی تو وہ مجھ سے اس طرح بات کرنے کی ہمت بھی نہ کرتا۔ وہ مزید سوچتی ہے کہ شاید اس کے والد کے جیل جانے میں کین فیملی کا ہاتھ ہے اور وہ اس معاملے کی تحقیق کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اسی دوران اس کی ماں آ کر اسے ڈانٹتی ہے کہ وہ فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی اور بتاتی ہے کہ اس کے بھائی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ جیا کہتی ہے کہ اس کا فون کھو گیا تھا اور وہ فوراً پولیس اسٹیشن جاتی ہے تاکہ اپنے بھائی کو چھڑوا سکے۔ وہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ ہانگ کا کسی سے جھگڑا ہوا ہے اور وہ دوسری پارٹی کے وکیل سے بات کرنا چاہتی ہے جو کہ کوئی اور نہیں بلکہ مسٹر کین ہی ہوتا ہے۔ وہ حیران ہو جاتی ہے۔ مسٹر کین کہتا ہے حیران کیوں ہو رہی ہو؟ کیا تمہارے بھائی نے نہیں بتایا کہ اس نے جسے مارا ہے وہ تمہارا منگیتر ہے؟ جیا کہتی ہے کہ لڑائی دونوں طرف سے ہوئی تھی لیکن مسٹر کین اسے چھڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ سب جانتی ہے مگر انجان بن رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں ایسا کچھ نہیں کرتا، یہ لڑکی کتنی بے شرم ہے، ابھی تک اس فیملی کا سہارا لینا چاہتی ہے۔ جیا غصے میں کہتی ہے کہ تمہارے شوہر کو تمہارے افیئر کے بارے میں پتہ ہے اور تم کہاں پر جا کر سرجری کرواتی ہو پھرتی ہو، تم ہمارے بارے میں تحقیق کر رہی ہو؟ جیا جواب دیتی ہے نہیں، میں تو بس تمہیں تمہاری ہی زبان میں جواب دے رہی ہوں۔ وہ دونوں غصے میں وہاں سے چلی جاتے ہیں۔ جیا جیسے ہی باہر آتے ہیں مسٹر کین وہاں سے ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ پوچھتی ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں تم سے گاڑی میں ایک بات پوچھنا بھول گیا تھا۔ جیا کہتی ہے تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ایسے بات کرو گے تو کسی کو شک نہیں ہوگا۔ مسٹر کین پوچھتا ہے ہم شادی کب کر رہے ہیں؟ جیا کہتی ہے یہاں بہت لوگ ہیں، پہلے تم مجھے ہان کے ساتھ اپنی منگنی توڑنی ہوگی پھر بتاؤں گی۔ وہ کہتا ہے جلدی کرو، میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ ادھر ہان اور لو شراب پی رہے ہوتے ہیں۔ جیا کو آتے دیکھ کر وہ ویٹرس کو اشارہ کرتے ہیں اور ویٹرس جان بوجھ کر اس کے کپڑوں پر ڈرنک گرا دیتے ہیں اور اسے وی آئی پی روم میں لے جاتے ہیں لیکن مسٹر کین سب دیکھ لیتا ہے اور پیچھے چلا جاتا ہے۔ ویٹریس جیا پر حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ جیا فوراً اپنے ہیروئن سے اپنا دفاع کرتی ہے اور اس کی گردن پر رکھ دیتے ہیں۔ جیا کہتی ہے میرے والد ایک ایماندار انسان ہیں، وہ کبھی کسی سے اضافی پیسے نہیں لیتے۔ ڈری ہوئی ویٹریس بتاتی ہے کہ ہان نے اسے پیسے دیے تھے تاکہ جیا کو بے ہوش کر کے کسی کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ سن کر جیا کو شدید غصہ آتا ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ ہان کس حد تک گر چکا ہے۔ جیا سچ سامنے لانے کے لیے پلان بناتی ہے مگر عین وقت پر مسٹر کین آ کر اس کی مدد کرتا ہے اور اسے وہاں سے نکال لیتا ہے۔ بعد میں سب کے سامنے وہ جیا کو قریب کھینچ کر اسے کس کرتا ہے جس سے وہ سب حیران رہ جاتے ہیں۔ باہر آ کر برابری کے دوران مسٹر کین کہتا ہے مجھے کسی اور سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں صرف اپنی بیوی کی فکر کرتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور جیا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ واقعی اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ بعد میں جیا کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے والد کے کیس میں کچھ قریبی لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں اور وہ سچ جاننے کا
فضلا کرتی ہے۔ دوسری طرف دشمن لوگ ڈر جاتے ہیں کہ ان کا راز کھل نہ جائے اور جیو کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ جیو ہاسپٹل میں کہتی ہے میں نے بے قصور ہوں، جب تک میرے خلاف ثبوت نہیں ملتا میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ لو اسے دھمکی دیتی ہے کہ وہ اسے بھی اس کے باپ کے ساتھ جیل بھجوا دے گی، مگر جیا ڈر کر اسے فالو کرتی ہے۔ بعد میں جیا کے بھائی کو کچھ گنڈے ہوا کر کے مارتے ہیں اور اس سے ایک لسٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ وہ بتاتا ہے کہ اسے کچھ معلوم نہیں تھا مگر پھر بھی اسے روز مارا گیا۔ جیا سمجھ جاتی ہے کہ اس کے پیچھے وہی لوگ ہیں جو کچھ بڑا راز چھپا رہے ہیں۔ تم کس زمانے میں رہ رہی ہو؟ یہ ماڈرن دور ہے اور تم ابھی بھی لڑکوں کو فیئر کر رہی ہو۔ یہ سب بچہ نہیں رہا، خود کلاس چھوڑ کر بھاگ گیا تھا اور راستے میں پٹ گیا تھا، تو اس میں ڈاکٹر جیو کو کیوں الزام دے رہی ہے؟ ماں غصے میں کہتی ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے خاندانی معاملے میں بولنے کی؟ وہ جیو کو مارنے لگتی ہے لیکن جیو اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے بس بہت ہو گیا۔ پھر وہ اپنے بھائی کو وہاں سے بھیج دیتی ہے۔ ماں کہتی ہے میرے بیٹے تم گھر چلو، میں تمہارے لیے سوپ بناتی ہوں، لیکن جیو منع کرتی ہے اور کہتی ہے نہیں تم ابھی اسکول جاؤ۔ وہ دل میں سوچتی ہے کہ گھر اس وقت سب سے خطرناک جگہ ہے کیونکہ وہاں حملہ ہو سکتا ہے، اسکول میں سیکورٹی ہے، وہاں وہ محفوظ رہے گا۔ ماں کہتی ہے تم کتنی بے رحم ہو، ہمارے بھائی کو اتنا مارا گیا اور تم اسے اسکول بھیج رہی ہو۔ جیو کہتی ہے میں نے اس کی رپورٹ دیکھ لی ہے، صرف قلب کی خراشی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر وہ سختی سے کہتی ہے میری جلد پر پہ نہیں جانا۔ ماں غصے میں اسے تھپڑ مارتی ہے مگر بھائی کہتا ہے چھوڑ دیں، میں اسکول جا رہا ہوں اور وہاں سے چلا جاتا ہوں۔ ماں کہتی ہے مجھے تمہیں پیدا ہی نہیں کرا گیا تھا، اگر میں غلطی سے تم سے حاملہ نہ ہوتی تو مجھے تمہارے باپ سے شادی نہ کرنی پڑتی اور نہ ہی یہ سب برداشت کرنا پڑتا۔ یہ کہہ کر وہ چلی جاتی ہے۔ بیچاری جیو اندر سے ٹوٹ جاتی ہے مگر اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ پھر اسے مسٹر کین کی باتیں یاد آتی ہیں، اگر کبھی مشکل میں ہو سب سے پہلے مجھے بتانا۔ وہ فوراً اسے کال کر دیتی ہے۔ مسٹر کین میٹنگ میں ہوتا ہے مگر اس کی کال دیکھ کر فوراً سب کو باہر بھیج دیتا ہے اور کال اٹھاتا ہے اور راہ میں کہتا ہے کیا بیوی کو میری یاد آ گئی؟ جیو کہتی ہے میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ وہ جواب دیتا ہے میں اپنی بیوی کے لیے ہمیشہ اویلیبل ہوں۔ جیو اسے سارا واقعہ بتاتی ہے کہ اس کے بھائی کو کسی نے مارا اور وہ لوگ کسی لسٹ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، اس لیے اس نے بھائی کو گھر جانے نہیں دیا۔ مسٹر کین کہتا ہے تم نے بالکل صحیح کیا، اسکول محفوظ ہے، تمہارے بھائی کی حفاظت کے لیے باڈی گارڈ بھیج رہا ہوں اور تمہارے گھر کے باہر سیکورٹی لگا دوں گا۔ جیو شکریہ ادا کرتی ہے۔ وہ کہتا ہے سب کچھ اکیلے مت برداشت کرو۔ وہ کہتا ہے سب کچھ اکیلے مت برداشت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ سن کر جیو کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد مسٹر کین کو پتہ چلتا ہے کہ کسی یو نام کے آدمی نے اس کی بیوی کو تنگ کیا تھا۔ وہ غصے میں اپنی ٹیم کے ساتھ اس کے دفتر پہنچ جاتا ہے، وہ اسے بتاتا ہے اور اس کی غلطیاں سامنے لاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی ذاتی زندگی کا اسکینڈل بھی ظاہر کر دیتا ہے جس سے اس کی کمپنی تباہ ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے جو میری بیوی سے پنگا لے گا اس کا یہی حال ہوگا۔ ادھر ہاسپٹل میں ایک مریض کی موت کا الزام جیو پر لگایا جا رہا ہوتا ہے۔ لوگ اسے برا برا کہتے ہیں مگر وہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ بے قصور ہے۔ کچھ مریض اس کے حق میں بولتے ہیں کہ وہ اچھی ڈاکٹر ہے اور اس نے ان کی جان بچائی ہے۔ اچانک ایک عورت چاقو لے کر جیو پر حملہ کرتی ہے لیکن مسٹر کین درمیان میں آ کر خود زخمی ہو جاتا ہے۔ جیو اسے سنبھالتی ہے اور اس کی بیٹی پٹی کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے تم بیچ میں کیوں آئے؟ دیکھو ہمیں چوٹ لگ گئی ہے۔ مسٹر کین مسکرا کر کہتا ہے تم میری فکر کر رہے ہو؟ پھر وہ اس کے قریب آ جاتا ہے اور کہتا ہے جب تم مجھے گلے لگاؤ گی تو درد کم ہو جائے گا۔ جیو بھی اسے تسلی دیتی ہے جیسے کسی بچے کو دلاسا دیا جاتا ہے۔